سب سے پہلے تو آج ہم نے اور میں نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا، ہم نے فیصلہ کیا کہ پختونخوا کی جو چیف منسٹر ہیں ان کو میں ڈائریکٹو دوں، کیونکہ ڈی آئی خان کے اندر پھر سے سیکٹیرینزم شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن وہاں ہم نے کہا ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی جائے۔ کور کمانڈر، آئی جی پولیس، چیف منسٹر سب مل کے یہ جو سیکٹیرین تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر قتل و غارت کا بازار لگایا ہوا ہے اور چن چن کے لوگوں کو مارتے ہیں صرف ان کے فقہ کی وجہ سے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پختونخوا کی گورنمنٹ اس کے اوپر پورا نوٹس لے اور ایپیکس فوج کے ساتھ مل کے ان تنظیموں کے پیچھے جائے۔ دوسری چیز ہماری پلاننگ تھی آج میٹنگ کی، دوسری جو ایجنڈا تھا وہ یہ کہ انشاءاللہ ہماری اب پوری ایک کیمپین تیار ہو رہی ہے۔ کسی صورت ہم نے یہ پینما کا جو انکشافات ہوئے جس میں یہ ثابت واضح ہے کہ پرائم منسٹر نے پاکستان سے باہر پیسہ بھجوایا کرپشن کر کے، ٹیکس کی چوری کر کے، اور تیسری چیز منی لانڈرنگ کر کے۔ اگر پرائم منسٹر ملک کے قانون توڑتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہے، تین چیزوں سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہے۔ ٹیکس کی چوری سے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکس ہی نہیں اکٹھا ہوتا، ملک چلانے کے لیے قرضے لے رہے ہیں۔ کرپشن میں اتنا زیادہ پیسہ جاتا ہے جو سارا پاکستان میں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے۔ اس کے اگر اتنی کرپشن ہے نیب کے مطابق تو پاکستان پیر پہ ہی نہیں کھڑے ہو سکتے، قرضے لینے پڑتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ مسلسل روپے پہ پریشر پڑتا ہے، فلائٹ آف کیپٹل، یہاں سے جو پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا جاتا ہے۔ تینوں چیزوں میں پرائم منسٹر ملوث ہیں۔ اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کے اوپر ہیں، کہ وہ کوئی بادشاہ ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، بادشاہت ہے، تو ان کو غلط فہمی ہے، کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کے اندر نکلیں گے، ہم پوری تحریک بنا رہے ہیں، پوری موومنٹ چلائیں گے، اس کے فیزز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ 20 تاریخ کو میں اپنی پارٹی کے سارے پاکستان سے لوگ بلوا رہا ہوں اور ہم اپنی تنظیمیں بھی اناؤنس کر رہے ہیں، کیونکہ موومنٹ کے لیے ہم جو تنظیمیں اب اپنی نیا ڈھانچہ کھڑا کریں گے وہ بھی اناؤنس کریں گے اور آپ کے سامنے پھر پلان دیں گے۔ اور یہ پلان میں واضح کر دوں، یہ اب رکے گا نہیں جب تک کہ پرائم منسٹر کا احتساب نہیں ہوگا۔ یہ پلان نہیں رکے گا، کیونکہ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے۔ اگر پرائم منسٹر اپنے آپ کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا اور بادشاہ سمجھتا ہے تو پھر اور بھی کسی چور کو نہیں پکڑ سکتا، منی لانڈرر کو نہیں پکڑ سکتا، ٹیکس چور کو نہیں پکڑ سکتا، کرپٹ لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا، جب تک کہ خود ملوث ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اس لیے اب تحریک رکے گی نہیں ہے۔ تحریک کے بعد جو تاثر پیدا ہوا، بلکہ اعلانات بھی ہوئے کہ پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ تحریک چلائے گی پارلیمنٹ کے اندر، تو آپ لوگوں نے بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک ایشو آیا مدرسہ حقانیہ کا، اس کی آپ نے وضاحت کر دی میڈیا کے ذریعے تو، لیکن شاید پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ باضابطہ طور پر کوئی موقف ان کے سامنے رکھیں کہ وہ مقصد کیا ہے۔ تو بلاول نے بھی کہا کہ کچھ مسائل ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں جانے کے لیے، تو اتحاد میں جانے کے لیے اور سڑکوں پر مل کر نکلنے کے لیے آپ باضابطہ طور پر پیپل پارٹی سے رابطہ کریں گے ان کے جو گریونسز ہیں مدرسہ حقانیہ کے حوالے سے وہ دور کرنے کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ پالیسی بنائی ہے پختونخوا کی گورنمنٹ نے مدرسے کو پیسے دینے کے لیے۔ جو پی ٹی آئی کی پالیسی وہ بڑی سیدھی ہے۔ یہ ہمارا پارٹی، یعنی سمجھے میں پارٹی کا چیئرمین ہوں، میں پختونخوا کا چیف منسٹر نہیں ہوں۔ جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ پختونخوا کی گورنمنٹ جواب دے گی۔ میں آپ کو پارٹی چیئرمین یہ کہتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ 22 لاکھ مدرسے کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو پاکستان میں موقع دیے جائیں کہ وہ بھی اچھی نوکریاں دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا جو مدرسے کے سلیبس ہے کئی ٹھیک ٹھاک ہیں، کئیوں کو اپ گریڈ کیا جائے، کمپیوٹر سائنسز پڑھائی جائیں ان کو۔ مطلب یہ ہے کہ 21ویں صدی میں ان کو جائے سکے۔ اب وہ تو ہماری پالیسی میں آپ کے سامنے بیان کی،
पख्तूनख्वा बताएगी कि उन्होंने क्यों पैसा दिया और क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है मदरसे से, वो मेरे से पूछ के नहीं उन्होंने किया। जहाँ तक हमारी पीपल्स पार्टी के साथ है, देखें ये 1 पॉइंट एजेंडा पे अलायंस है। ये एक दफ़ा PNA की मूवमेंट चली थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे, मुख्तलिफ थे, एयर मार्शल अज़हर खान थे जो अपने आप को सेकुलर कहते थे, उनके साथ थे वो जो दीनी लोग भी थे, सब इकट्ठे थे 1 पॉइंट पे। उस अयूब खान के ऊपर के ख़िलाफ़ 1 पॉइंट पे चली थी, MRD चली थी ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ 1 पॉइंट पे। उसी तरह ये नवाज शरीफ की करप्शन के ऊपर 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हैं सब। इसका ये नहीं मतलब कि हम कोई इलेक्ट्रल अलायंस में जा रहे हैं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि मैं 7 न्यूज़ से तारिक राना, ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं और आर्मी चीफ को उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर मिनाजुल कुरान की FIR में से उनका नाम निकाल दिया जाए तो वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार है। मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ये तो खान साहब, यहाँ पर बता आप किस तारीख का अल्टीमेट गोल क्या होगा, क्योंकि अब पब्लिक भी ये जानना चाहती है, ये नतीजा निकलेगा या नतीजे के बगैर ही खत्म हो जाएगी ये तारीख? देखिए जी, इस बार फ़र्क क्या था, पहले 4 हल्के मांगे, 413 में से 4 हल्के सिर्फ मांगे। हमने कहा कि इनको अगर आप हल्कों को अगर आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करते तो हम 413 का फिर पूछे इलेक्शन मान जाएंगे। 1 साल लगे रहे, 4 हल्के नहीं इन्होंने खोले, और हमें पता है क्यों नहीं खोले, क्योंकि चारों में करप्शन निकली, चारों में धांधली निकली। अब कह रहे हैं कि सीधी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के पैसे अरबों रुपया बाहर पकड़ा गया है, और वो हमने नहीं पकड़ा, वो इंकशाफात हुए पैनामा पेपर्स के ज़रिए। अब कह रहे हैं कि उन TORs के मुताबिक नवाज शरीफ का एहतसाब हो। मैं भी तैयार हूँ अपना एहतसाब करवाने के लिए नवाज शरीफ के साथ। अगर मुझे नहीं डर तो इनको क्यों डर है? अगर इनको डर है तो इसका मतलब कि इन्होंने वाकई जुर्म किए हैं। मुझे नहीं डर, मेरा भी फ्लैट बाहर था, मेरी भी एक बाहर कंपनी थी, लेकिन मैं तो नहीं डर, मुझे तो फिक्र नहीं है। इनको क्यों फिक्र है? इसलिए ये चलेगी एंड तक। ये नामुमकिन है कि हम अब ये कबूल कर लें कि क्योंकि बादशाह सलामत है, इनके लिए एक कानून है, बेचारी गरीब आवाम के लिए दूसरा कानून है।